12 ربیع الاول کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کا انوکھا طریقہ۔ پنجاب یونیورسٹی کے شیخ زید اسلامک سینٹر نے ملک بھر سے اسماء النبی کے خطاطی اور کیلی گرافی کے منفرد نمونوں کی نمائش منعقد کر دی۔ دیکھیے وطن عزیز کے نامور خطاطوں کے شاہکار۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے ظاہر محمود آپ کے ساتھ موجود ہے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آتے ہی ہر طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے سلسلے میں انتظامات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی کے شیخ زید اسلامک سینٹر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 اسماء کے جو جدید اور ٹریڈیشنل طریقے ہیں کیلی گرافی کے، ان کے حوالے سے ایک نمائش منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو نمائش کی گئی ہے وہاں پر کہاں سے جو ہے وہ فن پارے منگوائے گئے ہیں خطاطی کے، اور کن کن لوگوں نے ان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ظاہر محمود، آپ کے چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، تو یہ ایک آئیڈیا ہمیں ایک ماہ پہلے ہم نے شیئر کیا آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ، تو ہم نے کمپٹیشن اناؤنس کیا پورے پاکستان میں، اور یہ تقریباً 150 کے قریب فن پارے آئے پورے پاکستان سے، کراچی سے، پشاور سے، آزاد کشمیر سے، بنوں سے، چاروں صوبوں سے، اور یہ ایک سے بڑھ کر ایک آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا پھر ہم نے ججمنٹ کی، ان میں جو نمایاں پوزیشن تھی ان کو ہم نے پرائز بھی دیے، سرٹیفکیٹس بھی دیے، اور ہم نے 3 دن کی یہ نمائش کا اہتمام کیا۔ اس میں ہمارے طلباء، اساتذہ، یونیورسٹی کے اور جو جن کے فن پارے تھے وہ خود آئے، اور یہ 2 طرح کی اس کے اندر ہیں، ایک ٹریڈیشنل ہے کیلی گرافی اور ایک ماڈرن ہے، تو ان دونوں کی کیٹیگری کو ہم نے الگ الگ رکھا ہے۔ اور اس کی جو اہمیت ہے ظاہر ایک تو ربیع الاول کے حوالے سے ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ جو فن ہے ہمارا خطاطی کا، ہماری اس کی آپ کہہ لیں کہ ایک تاریخ ہے، اور ہمارا یہ فن ہے، اور اس فن کو اجاگر کرنا، اور خاص طور پر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی کے ساتھ اجاگر کریں، تو نوجوانوں میں اس کا ایک شوق اور اس کا ایک پیغام جو جاتا ہے، میرے خیال میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ یعنی سیرت کے لیے اور آپ کے اسم گرامی کے لیے مختلف کوششیں، کوئی نثر میں لکھ رہا ہے، کوئی شعر میں، کوئی نعت کہہ رہا ہے، تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ خطاطی کے ذریعے آپ کے اسماء کو اجاگر کیا جائے۔ تو اس میں مختلف ناموں کو اجاگر کیا گیا، صرف اور صرف اسماء النبی کو مختلف انداز سے، ماڈرن میں، مختلف خطوط میں، نسخ میں بھی ہیں، نستعلیق میں بھی ہیں، کوفی میں بھی ہیں، کوفی کیروانی میں بھی ہیں، ہر طرح سے اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ ہم نے انعامات دیے ہیں، اور آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ واہ واہ، تو مجھے تھوڑا سا اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بتائیں۔ اسماء النبی کہا جاتا ہے کہ 99 ہے، یہ 99 اسماء کہاں سے آئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ایک ہی رکھا گیا تھا۔ اصل میں ایک تو یہ جو 99 کا عدد ہے یہ ویسے معروف ہو گیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 99 نام ہیں، اور ہمارے ہاں معروف بھی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں آپ کے 200 سے زائد نام آئے، قرآن حکیم سے جو ماخوذ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس آیت میں 7 نام آئے، تو 200 سے زائد نام قرآن حکیم میں آئے، اور وہ نام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتائے حدیث کے اندر موجود ہیں، وہ 50 سے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حامد ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، یہ وہ نام ہے جو آپ نے خود فرمائے، اور ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ سارے موجود ہیں۔ لہٰذا 99 کی جو تحدید وہ ایک معروف تو ہے عوام الناس میں، لیکن علمی حلقوں میں، تحقیقی حلقوں میں یہ نام بہت زیادہ ہیں، اور اس پر بڑے کام ہوئے ہیں۔ PhD ہوئی، ہمارے ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب ہیں، انہیں فلسفہ اسماء الحسنی، اور ایک اور ہیں، انہوں نے اسماء النبی لغتاً و اصطلاحاً
کئی کام PhD کے اس پہ ہوئے, بڑی تحقیق ہوئی. تو بہرحال یہ ہماری ایک تاریخ بھی ہے اور سیرت کا ایک منفرد پہلو ہے. اچھا, یہ جو اسماء النبی ہیں ماشاءاللہ اتنے تعداد میں زیادہ ہیں, یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں, یا جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ مختلف ناموں کو مختلف اور کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. ظاہر ہے کہ نام کا تعلق انسان کی ذات سے بھی ہوتا ہے, شخصیت سے بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ اس کے اوصاف سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان ناموں میں دونوں ہی باتیں ہیں. مثلا آپ کا جو ذاتی نام ہے, ٹھیک ہے, وہ محمد ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے باقی جو نام ہیں آپ نے فرمایا کہ میں احمد ہوں, میں حامد ہوں, محمود ہوں, حاشر ہوں, عاقب ہوں. یہ سارے نام آپ نے فرمائے اور ان کی اپنی معنویت ہے, اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف, آپ رؤوف بھی ہیں, آپ رحیم بھی ہیں, آپ رحمت للعالمین بھی ہیں. مختلف اوصاف جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کا تعلق آپ کی ذات, شخصیت اور آپ کی صفات کے ساتھ ہے, اور ان ناموں کے بڑے اثرات ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی بچہ آتا تو آپ سب سے پہلے اس کا نام پوچھتے, اور اگر تو وہ نام یعنی معروف ہوتا, قرآن حکیم کے مطابق ہوتا تو آپ, وگرنہ آپ اس کا نام بدل دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا تو پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حرب رکھا ہے. حرب جنگ کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, حرب نہیں, حسن نام ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ناموں کا شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے. تو ان ناموں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, صفات اور خصوصیات وہ ساری ان کے اندر پنہا ہیں. ہاں جی. اچھا, ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اتنی نمائش یہاں پر لگائی گئی اسماء النبی کی, کہاں کہاں سے, کس کس شہر سے, کس صوبے سے یہ مخطوطے آپ کے پاس پہنچے, اور دوسرا کچھ یونیک مخطوطے اگر آپ کے پاس یہاں پر آویزاں ہوں تو ہم اپنے ناظرین کو ویڈیو کے ذریعے دکھا سکتے ہیں, ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. یہ فن پارے جو ہے ہمیں پورے پاکستان سے ہم نے 15 دن دیے تھے, اس کی کچھ شرائط رکھی تھی. تو پورے پاکستان سے آئے, یعنی باہر سے کوریئر کے ذریعے آئے, کراچی سے, پشاور سے, آزاد کشمیر سے, اور جو لاہور کے لوگ تھے وہ دستی یہاں پر جمع کرائے. اور یہ 3 دن ہمارے پاس رہیں گے. اس کے بعد ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے پارٹیسپیشن کا, اس کے بعد ان کے سپرد کر دیں گے. ایک تو یہ یعنی مختلف شہروں سے آئے. پھر ہم نے اس میں کوئی قید نہیں رکھی تھی, بچے بھی لکھ رہے ہیں, بچے بھی اپنے انداز سے لکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اس میں خواتین کی پارٹیسپیشن, طالبات کی پارٹیسپیشن سب سے زیادہ, 80% فن پارے جو ہیں یہ ان کے ہیں. تو اس سے ایک ذوق کا پتہ چلتا ہے, اور خاص طور پر ہماری جو ایک وراثت ہے خطاطی, ہماری آپ کہہ لیں کیلیگرافی جو ہے یہ اسلامک آرٹ ہے, اور اس کے ذریعے ہم اس فن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ان چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے ذریعے ہم اس فن کو بھی زندہ رکھ سکتے ہیں, اور آپ علیہ السلام کے جو نام ہیں اور آپ کا جو پیغام ہے اس کو بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ یہاں پہ خطاط موجود ہیں جو اس نمائش میں بیٹھ کر لائیو جو کیلیگرافی ہے وہ اس کے مخطوطے یہ بنا رہے ہیں. سو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس خط میں جو ہے وہ کیلیگرافی کر رہے ہیں, اور کس طرح کا رسپانس رہا ہے لوگوں کا, کون کون سی اقسام کی جو ہے وہ کیلیگرافی یہاں پر پریزنٹ کی گئی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حسان عبداللہ. حسان عبداللہ صاحب, ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس خط میں خطاطی کر رہے ہیں, اور یہاں پر جو نمائش لگی ہے یہاں پر کون کون سے جو ہے وہ خط میں یہ خطاطی کی گئی ہے؟ اچھا, ابھی یہاں پر میں نے خط سلس میں, جو کہ ایک سب سے زیادہ مشہور اور خطاطی کی دنیا میں جس میں سب زیادہ خطاطی کی جاتی ہے, ایون کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں بھی ساری خطاطی خط سلس میں ہے. یہ اس خط میں نے اس میں محمد لکھا ہے اور اس کے اندر ہی خطاطی کی گئی ہے. باقی یہاں پر اسلامک سینٹر میں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کیلیگرافی کمپٹیشن اور ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا تھا, جس میں 2 مختلف کیٹیگریز رکھی گئی تھی. تو ایک ٹریڈیشنل کیٹیگری تھی روایتی, جس میں ڈائریکٹ آپ قلم اور کاغذ کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک ماڈرن کیٹیگری تھی جس میں کینوس اور پینٹس والی کیٹیگری آ جاتی ہے. تو ان دونوں میں سیپریٹ جو ہے انعامات تقسیم کیے گئے, اور یہ بہت ہی ایک کہہ لیں ڈیفرنٹ ایکسپیرینس رہا پاکستان کی تاریخ میں. اس سے بڑا کمپٹیشن اسماء النبی کا اسپیسیفکلی پہلے کبھی نہیں. یہ جو آپ ابھی پینٹنگ بنا رہے ہیں یہ ذرا دکھائیے گا, یہ کینوس ہے یا یہ سادہ کاغذ پہ آپ کر رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی پیپر ہے, گلوسی پیپر ہے, اس کو ایلومینیشن پیپر کہتے ہیں. اس کے سائڈس پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے, تو اس کے اوپر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے میں نے. تو یہ مطلب آپ نے یہ
पेंटिंग आपने नहीं बनाई, ये जी नहीं, ये इल्यूमिनेशन बॉर्डर है, ये प्रिंटेड पेपर ऐसे ही आते हैं। तो ये कहाँ से आती है? ये बेसिकली ईरान से या डिफरेंट से, पहली दफ़ा इनको हाथों से ही बनाया जाता है, फिर बाद में इनके जो है ना प्रिंट्स आते हैं, तो वो मुख्तलिफ दुनिया में फिर जाते हैं, फिर लोग ले लेते हैं। तो ये काम हाथों से भी किया जाता है, जैसा कि हमारे पीछे है काम, तो ये काम जो है ना काफ़ी हाथों से किया गया है। ज़्यादा बारीकी वाला काम हो जाता होगा। मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि यहाँ पे जो लोग नुमाइश देखने आ रहे हैं उनका कैसा रवैया रहा, उनके क्या मतलब टर्नओवर क्या रहा यहाँ पे लोगों का, कितने लोग यहाँ पर आए? अच्छा, इसकी बुध को ओपनिंग सेरेमनी थी, उस दिन पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी तशरीफ़ लाए थे, तो लोगों का एक बहुत ही हमें एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला, लोग बहुत ही खुश हुए, उन्होंने बहुत ही डिफरेंट वैरायटी का काम देखा। लोगों की तरफ से ये एक बहुत अच्छा फीडबैक था कि वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 साल के बच्चे का भी काम आया और 50 साल के लोग। जो लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं, क्या वो इनकी बारीकियों को, खताती की बारीकियों की समझने की या आपसे जानने की कोशिश करते रहे हैं और आपने उन्हें बताया है कि नहीं? जी ऐसा ही है, यहाँ पर जब तक हम मौजूद रहे हैं लोगों ने ना सिर्फ देखा इसको बल्कि हमसे पूछा भी है, हमने उनको हर चीज़ एक्सप्लेन की है। कोई आर्ट वर्क जैसे दूर से खूबसूरती का हामिल होता है, कुछ को आप करीब से देखें तो उनकी बारीकियाँ और उनकी खूबसूरती को आप अंदाज़ा लगाते हैं। हर आर्ट वर्क की अपनी यूनिकनेस है, कोई मॉडर्न स्टाइल में, कोई रिवायती अंदाज में, तो ये जो है लोगों का एक बहुत देखने को मिला है। हमने उनको गाइड भी किया है, बताया भी है, ताकि ये ओवरऑल आर्ट जो है प्रोमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नहीं तो जो कोई ऐसा यूनिक आर्टिफैक्ट आया हो जो मतलब आप भी कहें कि यार ये चीज़ सबसे डिफरेंट है? ये इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी थी। रिवायती में हमारे पास टोटल 150 आर्ट वर्क्स आए हैं और ट्रेडिशनल में हमारे पास सिर्फ 33 आए, मॉडर्न में 100+ आए हैं। लेकिन जो 33 हमारे पास ट्रेडिशनल में आए हैं वो काम बहुत टॉप क्लास का था। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी काम लगे हुए हैं, जैसे कि वो फर्स्ट वाला है उसमें मोहम्मद इसमें ग्रामी तकरीबन 8 खतूत में उन्होंने लिखा है, ये एक बहुत यूनिक काम है। इसके अलावा कुछ मॉडर्न में एक फनपारा है, वो एक बहुत कह लें ख़ास अहमियत का हामिल है। इस तरह के काम कम देखने को मिलते हैं आपको।